بزرگان ملت، نوجوانوں، عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان اپنے بندوں پر بے حساب اور انگنت نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلی تمام امتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، کیونکہ تقوی انسان کی زندگی کے لیے دنیا اور بھلائی، دنیا کی بھلائی، دنیا کی فلاح اور بہبودی اور آخرت کی کامیابی، آخرت کی نجات اور اللہ کی رضامندی اور جہنم سے چھٹکارا ایک ہی راستہ ہے تقوی کا۔ اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں، رحمتیں اور سلامتیوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب اور نجات پاتا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے نکالا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے تقوی۔ اور آج جو بات آپ کے سامنے موضوع ہے توحید، توحید، اللہ عز و جل کی اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ اپنے علم میں، اپنے عمل میں اور اپنی زندگی میں اس کا اثر محسوس کریں کہ توحید کیا ہے۔ توحید کے معنی ہیں قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے وہ اکیلا اللہ، اللہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، اور وہ کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اور اول سے ہے آخر تک رہے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری کائنات، آسمان و زمین اور اس کی ساری مخلوقات فنا ہو جائے گی، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، یہی ہے توحید۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کائنات میں اس کے برابر جب کوئی نہیں ہے تو ہر قسم کی عبادت کا وہی مستحق ہے۔ توحید کے معنی کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور مقصد وجود زندگی عبادت الہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، میں نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور نہ ان سے روزی مانگتا ہے، ٹیکس نہیں مانگتا، ہواؤں کا، بجلی کا، سورج کا، چاند کا اور کائنات کی تمام نعمتوں کا، درختوں کا، اناج کا، بارش کا کوئی ٹیکس نہیں مانگتا۔ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ وہ سب سے زیادہ روزی دینے والا ہے۔ آپ سے کھانا بھی نہیں مانگتا، مخلوق سے کھانا نہیں مانگتا، جو کھاتا ہے اور جو کسی کو کچھ دیتا ہے تو بدلے میں کچھ لیتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کھا کر جیتے ہیں، اور جو کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نہ کھاتی ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، قرآن کا لفظ ہے، وہ کھلاتا ہے بس۔ یا عبادی ان اولکم وآخرکم، اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تمہارے اول انسان اور جن اور تمہارا سب سے آخری انسان اور جن سب کے سب گمراہ تھے، میں نے ہدایت دی ہے، اس لیے فاستہدونی،
مجھے سے ہدایت طلب کرو۔ تو اللہ عز و جل سے ہمیشہ ہدایت طلب کرنا، توحید کا مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، 17 رکعت فرض نماز کوئی پڑھتا ہے تو 17 مرتبہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولئک فاولئک حسن اولئک رفیقا، اللہ نے کہا کیا ہی بہترین یہ دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ تو ان لوگوں کا راستہ توحید والا راستہ ہے۔ کائنات کو اللہ نے بنایا توحید کے خاطر، اپنی عبادت کے خاطر، اور یہ دنیا اللہ نے قائم کیا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ فرشتوں نے کہا یہ مخلوق آدم کی، اسفک الدماء، خون بہائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، کیا ضرورت ہے؟ نحن نقدس لک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کافی نہیں اتنے سارے مخلوقات؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ توحید، اللہ کی عبادت، مسلمان کا وجود اسی لیے ہے۔ کائنات میں سارے انسان اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ہدایت دیا، وہ توفیق دیا، اللہ کی مہربانی سے مسلمان ہیں، مگر ان کو بھی مسلمانوں نے آپس میں گمراہ کر دیا، جماعت بندی اور فرقہ بندی، اور اسی طرح شیطان نے شرک میں لگا دیا۔ توحید، عبادت، وہی آدمی جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ توحید کی اصل ہے، محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق اس کائنات میں سوائے اللہ عز و جل کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کے کلمہ ہے، حکم ہے۔ روح من، اور اس کی روح ہے۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، جنت برحق۔ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور جہنم برحق۔ توحید، ایمان کی اصل۔ آپ کا ایمان کیسے ہو؟ جیسا کہ یہ حدیث آپ نے سنی، ادخلہ اللہ الجنۃ علی ای عمل، اللہ عز و جل اس کو جنت میں داخل فرمائے گا چاہے اس کا عمل کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ توحید اگر پکی ہے، ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے اور عبادت صحیح ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ توحید کی فضیلت یہی ہے، اہل توحید کے لیے اللہ عز و جل ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے، توحید کا اقرار کیا، عقیدہ درست کیا اور اللہ کے ساتھ میں ایمان کو خلط ملط نہیں کیا، ایمان کو گڈ مڈ نہیں کیا شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور گناہوں سے، تو وہ انسان اللہ نے بشارت دی کہ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و امان ہے دنیا میں۔ آپ دنیا ساری، مکے کے سارے لوگ مشرک، مکے کے سارے لوگ دشمن، نبی کے، صحابہ کے، اسلام کے سب دشمن، مگر سکون اور اطمینان سے انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی اور امن و امان سے زندگی گزاری، اور اللہ عز و جل نے نبی کے زمانے ہی میں زندگی میں دیکھا پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا۔ توحید، مسلمانوں آج یہ مسلمان جو آج بھی یہ توحید اپنائیں تو کائنات بدل جائے گی، دنیا بدل جائے گی، اس ملک کے اندر امن و امان آئے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی،
اللہ کے فرشتے آئیں گے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، لیکن یہ غداری، بے وفائی، دھوکے بازی، چوری، ظلم و ستم، جھوٹ، ان تمام گناہوں کا کیا کریں؟ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو توحید اپنانے کا نام جھوٹا زبان سے، مگر کردار تو سب برائیوں کا، تو اس لیے ہمارے توحید ہم کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے توحید کو اپنانے کی۔ توحید دو باتوں کا نام ہے، ایک انکار کرنا، نفی کرنا، اور ایک اقرار کرنا۔ لا الہ کے معنی نہیں ہے کوئی اس کائنات میں عبادت کا مستحق جس کے سامنے جھکا جائے، اور جس کی دل میں عقیدت ہو، اور جس پر ایمان لایا جائے، اور جس کے لیے عمل کیا جائے، تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو تمام کائنات میں کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو انکار کرنا پہلے، اس کے بعد اللہ، اللہ کا اقرار، انکار اقرار، نفی اور اثبات۔ یہ دو چیزیں آج ہمارے اندر کمزور پڑ گئی ہیں، ایمان کمزور پڑ گیا ہے، عمل، توحید کا اقرار کرنے والے بھی عمل سے کورے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو بھائیو، ایک قصہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ علمنی شیئا، مجھے کوئی چیز سکھا دو، اذکرک وادعوک بہ، میں تجھے یاد کروں گا اور تجھے پکاروں گا اس دعا کے ذریعے۔ اللہ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ انہوں نے کہا اے اللہ تیرے سارے بندے تو اس کا پڑھتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، میں تیرا خاص کلیم اللہ، میں خاص بندہ ہوں، پیغمبر ہوں، مجھے دعا الگ اسپیشل دیجئے۔ اللہ نے کہا لو ان السماوات السبع، ساتوں آسمان، وان الارضین السبع، ساتوں زمین، وما فیہن، اور ان کے اندر رہنے والی تمام کائنات کی مخلوقات، سب کی سب ایک پلڑے میں ڈال دو، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ڈال دو، تو ساری کائنات ہلکی ہو جائے گی۔ ساری کائنات، آسمان و زمین اور ساری مخلوقات ہلکی ہو جائے گی، کس کے وزن سے؟ لا الہ الا اللہ کے وزن سے۔ بولے اور کیا چاہیے؟ بولے اللہ تعالیٰ بس یہی چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ نے حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا دی، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کائنات میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی آخر وقت میں لا الہ الا اللہ پر مرتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ خالصا بقلبہ، اللہ کی محبت میں، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کرشمے، توحید کے نغمے، پورا قرآن اللہ کی توحید ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو صحیح، قرآن کو سمجھیں تو صحیح، قرآن کی تلاوت کریں تو صحیح، لیکن آج ہم اس مادہ پرست، تیز رفتار، دولت، دنیا اور ہوس، خواہشات ہمیں وقت نہیں دیتے ہیں۔ اپنے قرآن جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور نجات کا راستہ ہے، دنیا میں عرب کے وہ لوگ جو درندوں جیسے لڑتے بھیڑتے، خون خرابہ کرنے والے، جب قرآن ان پر نازل ہوا، نبی پر ایمان لے آئے، وہ شہنشاہ بن گئے ایک دنیا کے۔ دنیا میں آخر وقت تک آج بھی سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں توحید آج بھی دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ توحید اپناؤ،
اللہ حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے سب کچھ ذمہ دار بن جائے گا آپ اگر توحید کو اپنائیں گے۔ توحید والا ایک ایسی جادو کی چھڑی ہے جس کو چھو لیتا ہے اس کے اندر روشنی آ جاتی ہے، کیونکہ توحید جنت ہے، توحید نجات ہے، توحید کامیابی ہے، اور توحید دشمنوں کے اوپر رعب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، مجھے رعب دبدبے کی مدد کی گئی ہے۔ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہے، نبی کا نام سنتے ہی اس کے اوپر ڈر اور خوف اور رعب اور دبدبہ داخل ہو جاتا ہے۔ نبی کا ایک انسان ہے، مگر آپ کو جو اللہ نے قوت دیا، طاقت دیا توحید کی، لا الہ الا اللہ۔ نبی کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ جس نے قائم کیا وہ دنیا ساری کی ساری اس کے سامنے جھکتی ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا ساری دنیا کے سامنے وہ جھکتا ہے، ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے۔ تو دوستو آج توحید سمجھنے والے، توحید پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہمیں ملتے ہیں۔ ایمان زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، صرف ایک بار کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے بولا کہ ایک بار کہہ دو میں جنت میں لے جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی غیر مسلم جنگ بدر کے موقع پر آئے، کہنے لگے جنگ ہو رہی ہے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ہم کافروں سے مدد نہیں لیتے۔ تو بولا تمہاری مدد کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ کہا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ تو پھر تو آ سکتا ہے۔ کلمہ پڑھا اور جنگ میں شریک ہوا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیکھا وہ شہید ہو چکا ہے، کہا سبحان اللہ، عمل کچھ نہیں کیا اور بہت بڑی کامیابی اس کو مل گئی، سیدھا جنت میں چلا گیا، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید ہے، اور اس کے معنی اور اس کے تقاضے اور اس کی ضرورتیں آدمی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایمان، عقیدہ توحید صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، دل کی گہرائیوں سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہونا اور اعضائے جسم سے عمل کر کے لوگوں کو دکھانا۔ ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، اور جو توحید والا نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں صرف اہل توحید جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار مجھے دکھایا، جبریل نے دکھایا گیا کہ میں نے دیکھا کہ چاروں طرف، حدیث لمبی ہے، کہا کہ کوئی نبی قیامت کے دن آیا، تھوڑے سے لوگ تھے، کوئی نبی کے ساتھ 2 آدمی تھے، کسی کے پاس 1، کوئی نبی اکیلا آیا۔ پھر اس کے بعد مجھے دکھایا کہ بہت بڑے افق میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، میں سمجھا کہ میری امت ہوگی۔ جبریل نے کہا یہ تمہاری نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر کہا ادھر دیکھو، ادھر پلٹ کر دیکھا، پورا کا پورا سب لوگوں سے، انسانوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہا یہ آپ کی امت ہے، سب سے بڑی امت ہے۔ تو میرے دوستو لا الہ الا اللہ، قیامت تک جو بھی انسان لا الہ الا اللہ اپنائے گا نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے علم بردار، قرآن نازل ہوا نبی پر، نماز لے کر آئے نبی، اور توحید کے معنی ہیں عبادت۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ رمضان میں دل چاہا روزے رکھا، دل چاہے چھوڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے روزہ چھوڑنے والا وہ مسلمان نہیں۔ 2 وقت کی پڑھا، 3 وقت کی چھوڑ دیا، 3 وقت کی پڑھا، 4 وقت کی پڑھا، 1 وقت کی چھوڑ دیا، وہ مسلمان نہیں، وہ توحید والا نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 وقت کی نماز وقت مقررہ کے ساتھ مرد اور عورت سب پر فرض ہے۔ مرد نماز پڑھتا، عورت نہیں پڑھتی، ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے، تو یہ سب مسلمان نہیں ہیں۔ منحوس گھر میں ہے تو گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟
تو آج گھروں کی اصلاح توحید سے، گھروں کی اصلاح عبادت سے اور ایمان سے، عقیدے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کی پستی، ذلت، رسوائی اور خرابی اور ہر جگہ پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے صرف توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں آگے بڑھانے والا دین ہے، ہمیں آگے لے جانے والا اللہ ہے، اور ہمیں ترقی اور حفاظت کرنے والا اللہ ہے، مگر اس اللہ کے ساتھ دھوکہ اور جھوٹ، غداری، بے وفائی، دھوکے بازی کرنے والے مسلمان، ڈبل عذاب ان کو ملے گا۔ تو میرے دوستو، آج اس توحید کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک توحید نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، عقیدہ توحید نہیں اپنائیں گے، تو افسوس میں ان کے پیچھے آپ جان کو ہلاک کر دیں گے۔ تو نبی کسی گروہ، کسی جماعت، کسی مسلک، کسی قبیلہ، کسی خاندان کے لیے خاص نہیں تھے۔ اسی طرح سے جس کے پاس بھی توحید ہے، رحمت للعالمین کی توحید جس کے پاس بھی ہے، وہ تڑپ رکھتا ہے لوگوں تک جائے، توحید کو پہنچائے، ایک بھائی جنت والا بن جائے اور جہنم سے اس کو نجات مل جائے۔ اس کے لیے سب مسلمان جو توحید کو سمجھتا ہے، دعوت دینا فرض عین ہے، توحید کو اپنانا واجب اور فرض عین ہے۔ ہر مسلمان کو اول چیز زندگی میں توحید ہے۔ ابتدا ہماری زندگی کی توحید سے شروع ہوتی ہے اور انتہا ہماری توحید پر ہوتی ہے، اور جو انسان توحید سے شروع ہوتا ہے، توحید پر ختم ہوتا ہے، قیامت کے دن اسی توحید پر حساب ہوگا، اور یہی توحید آپ کو جنت میں لے جائے گی، اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف توحید، عبادت الہی۔ توحید کے معنی اللہ کی عبادت۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ۔ عبادت کہتے ہیں وہ تمام چیزیں جس کو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے، اقوال، اعمال، زبان سے، دل سے، جسم سے، وہ تمام اعمال ظاہری اور باطنی صرف اللہ کے لیے کیا جائے، یہ عبادت ہے، یہی توحید ہے۔ تو توحید زبان سے کہہ بھی دیا مگر عمل کردار میں نہیں ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی توحید کی اصلاح کریں، اپنی زندگیوں میں توحید کو داخل کریں اور مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ جو آپ نے اپنی امت کو دیا، یہ امت نبی کے بعد میں اسی توحید کی بنا پر پورا جزیرہ عرب آپ کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا، اور آپ کے بعد میں یہ کلمہ توحید چین کے سرحدوں تک پہنچ گیا صحابہ کے زمانے میں، اور روس کے شہروں میں اسلام داخل ہو گیا۔ صحابہ کے بعد میں ہندوستان میں بھی اسلام پہنچ گیا، کیرلا کے راستے سے، ملتان کے راستے سے۔ تو دوستو، توحید والے بے چین ہوتے ہیں توحید کو پہنچانے کے لیے، مگر آج ہمارے اندر توحید والے نہیں ہیں، اس لیے ہر آدمی دنیا کی ہوس میں، لالچ میں زندگی کو لگا رہا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آؤ ہم بتلاتے ہیں تم کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی تمام کوششوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں ان کے نام اعمال تولے نہیں جائیں گے قیامت کے دن، کیونکہ توحید نہیں ہے۔ توحید کا معنی ہے کہ آدمی وزندار ہوتا ہے، جب وزن ہو ایمان کا، توحید کا، تو گناہوں کو اور نیکیوں کو تولا جاتا ہے۔ جب ایمان ہی نہیں تو تولا نہیں جائے گا، سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائی، آج عقیدہ توحید کو جو آدمی اختیار کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت جب قوم نے مخالفت کی
جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کو اختیار دیا تھا ایک دعا کا، اس دعا کو نبی نے اپنی زندگی میں استعمال کر لیا، مگر میں نے استعمال نہیں کیا۔ جب قوم سے تنگ آ گئے، عاجز آ گئے، تو قوم نے آپ کی جان لینے کے پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے وہ دعا استعمال کر لی، اللہ سے دعا کی، پوری زندگی دعوت دیتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ مگر جب قوم نے کسی طرح سے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا تو دعا کی، اللہ اب بچا لو، اب ہمارا کام ہو گیا۔ اللہ نے کہا جاؤ، نکل جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، کہا صبح ہونے سے پہلے آپ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہا جاؤ دریا میں، وہاں پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے دریا، صبح ہوئی، رات پہنچے تھے، صبح ہوئی تو دیکھا فرعون آ گیا۔ لوگوں نے کہا جو ایمان لائے، کہنے لگے موسیٰ آپ پیدا ہوئے تو ہمارے بچے قتل کر دیے گئے، اب آپ پر ایمان لائے تو ہمارے سامنے دریا ہے، کود کے ہم مر جائیں سمندر میں، یا یہ کہ فرعون کے ہاتھ سے قتل ہو جائیں، یہ کیسی مصیبت لے کر آئے تم؟ حضرت موسیٰ نے اطمینان سے جواب دیا، ایمان توحید والے، کہا انہ معی ربی سیہدین، وہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب ہمیں راستہ دکھائے گا۔ فرعون جب قریب آیا، اللہ نے پانی کو پتھر بنا دیا، سمندر خشک ہو گیا اور راستے بن گئے، اور کہا اللہ نے جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ۔ سمندر پار کر کے پانی کے اندر سے نکل گئے، کیونکہ پانی پتھر بن گیا۔ کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ فرعون بولا میں مصر کا بادشاہ، میری وجہ سے سمندر انتظار کر رہا ہے، دوڑو اس میں، دوڑا، پانی میں آنے کے بعد غرق ہو گیا۔ آمنت برب ہارون و موسیٰ، پانی میں آیا تو بولا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اللہ نے کہا اب تو ایمان کی بات کرتا ہے، جبکہ تو پہلے فسادی تھا، مفسد تھا۔ مسلمانوں جب بلڈوزر چلتا ہے، مسلمانوں کے گھر لوٹے جاتے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے، اس وقت کی تمہاری آہیں، تمہارا رونا، تمہارا دعائیں کرنا، تمہارا مسجدوں میں آ کے گڑ گڑانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ ساری زندگی اللہ کے گناہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، مسجدوں کو ویران کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، ظلم و ستم کرتے رہے، لوگوں کا مال لوٹتے رہے، اور دنیا کی ہوس میں تمہیں دکھائی نہیں دیا اللہ، اور تمہیں سمجھ نہیں آئی، اور جب وقت آیا عزتیں لٹی، برباد ہوئے گھر، مسجدیں جلائی گئی، تو اس وقت میں تم اللہ کو پکارتے ہو۔ اب ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا، تمہاری دعائیں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو دوستو قرآن کے اندر سب واقعات موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہا اب میرا ہاتھ نہیں ہوتا، میرا کام ہو گیا، کہا ٹھیک ہے کشتی بنا لو، کشتی بنائی، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، پانی ہی پانی، ساری دنیا ڈوب گئی، مگر کشتی میں پانی کا خطرہ نہیں، اللہ نے بچا لیا۔ کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تنگ دستی میں اگر تجھے اللہ چاہیے، تنگ دستی میں تیری مدد چاہیے، تنگ دستی میں تیرے حفاظت چاہیے، تو خوشحالی میں، امن و امان میں اللہ کو یاد کر۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، جب تو سکون سے ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، تنگی میں، مصیبت میں، تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس وقت میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت ذنون مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام غلطی سے نکل گئے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ کشتی والے نے کہا ہماری کشتی میں کوئی نافرمان بیٹھا ہوا ہے، اٹھا کے پانی میں پھینک دیا، مچھلی نے کھا لیا۔ اللہ نے کہا یہ بندہ میرا ہے، لا الہ الا اللہ والا، توحید والا ہے، اس کو ہضم نہیں کرنا، رکھنا، اس کو سزا دینا ہے۔ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، توحید کا کلمہ پڑھتے رہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ رات کے اندھیرے میں
سمندر کا پانی اندھیرا، سمندر کی تہ در اندھیرا، اور مچھلی کا پیٹ در اندھیرا، وہاں سے آواز آ رہی ہے، کلمہ توحید کی آواز پرانی ہے، نئی جگہ سے آ رہی ہے۔ کھایا نہیں مچھلی نے، کیوں؟ اس لیے کہ توحید والا تھا، کوئی ہضم نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، توحید اپنانے کے لیے ہمارے اندر آج بھی موقع ہے، وقت ہے، فرصت ہے۔ توحید کو سمجھے، زندگیوں کو بدلیں، ورنہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نہیں بدلو تو اللہ کو بدلنا آتا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہاں آگ لگی تو یہاں نہیں آئے گی؟ آئے گی ضرور، جلائے گی ضرور، بربادی آئے گی آج نہیں تو کل۔ تمہاری بربادی کے داستانوں کے پارلیمنٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں اور تم موج اور مستی میں خوب زندگیاں کے مزے اڑا رہے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ جو قوم اللہ کا نام لے کر اللہ کو یاد نہیں کرتی، یہ منافقین ہیں، ڈبل عذاب ان کو ملے گا۔ دنیا تو ملی ان کو، لیکن تم کو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، جو توحید کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توحید اگر ہے، گنہگار ہے، جنت میں ضرور جائے گا، اور بغیر گناہ کے توحید پر قائم رہا، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں 70,000 بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ حساب و کتاب نہیں، حساب و کتاب ایک ہی چیز ہے، بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ گھر میں چلے گئے۔ لوگ کہنے لگے بھئی یہ 70,000 کون ہو سکتے؟ 70,000 تو بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ بولے کون ہوں گے؟ ممکن ہے صحابہ میں سے، ممکن ہے اسلام میں پیدا ہونے والے، ممکن ہے توحید پر اپنی اپنی باتیں رائے پیش کرنے لگے۔ پھر نبی علیہ السلام آئے، کہنے لگے بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 70,000 کون ہے، اس پر ہم ڈسکس کر رہے۔ فرمایا میری پوری امت میں 70,000 ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ولا تطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، بدفعلی نہیں لیتے، یعنی شام کا وقت کام نہیں کرنا، رات میں یہ کام نہیں کرنا، کتا پکارا، بلی پکارا، کوا پکارا، الو پکارا، فلاں فلاں چیزیں جو برائی لیتے ہیں یہ نہیں لیتے۔ سانپ دیکھا تو بولے کچھ ہو جائے گا، کوا پکارا تو بولے کچھ ہو جائے گا، ایسی بدفعلی بدشگونی نہیں لیتے۔ اور دوسری چیز ولا یسترقون، دم دارو نہیں کراتے۔ یہ بابا کے پاس گئے، وہ بابا کے پاس گئے، وہاں سے دھاگا لایا، وہاں سے تعویذ لایا، وہاں سے گیا، وہاں گیا، یہ درگاہ پہ گیا، وہ درگاہ پہ گیا، ادھر گیا ادھر گیا، یہ کام نہیں کرتے۔ ولا یکتؤون، اور داغتے نہیں، جلا کر علاج نہیں کرتے۔ داغنا، جلانا، تانبے کی کڈی سے لوگ جلا کے علاج کرتے ہیں، بولے ایسا کام نہیں کرتے۔ نمبر 4 وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، اعتماد، زندگی ساری اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ لوگ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں 100/100 ایمان، توحید۔ اور جو گنہگار ہے، توحید ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک آدمی کو لایا جائے گا روز محشر، اور اس کو پوچھا جائے گا، بولے کیا لایا؟ بولے دیکھ لے تیرے اعمال، 99 دفتر ہیں، ایک ایک دفتر حد نگاہ تک ہے، بولے پڑھ لے، پورا پڑھ لیا۔ اللہ نے کہا پھر پڑھ کے دیکھ لے، کہیں ہمارے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا، تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی ہے؟ کہا اللہ پورا ریکارڈ، پوری زندگی وہاں موجود ہے۔ کیوں؟ کیمرے لگے ہوئے ہر جگہ، CC کیمرے لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین صبح شام کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم کاپی کر رہے تھے جو کچھ تم عمل کر رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے ہر عمل کا کاپی ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ 99 دفتر دیکھنے کے بعد میں بولے اب کیا ارادہ ہے؟ بولے کہنا کیا ہے، جہنم کی طرف جانے لگا۔ اللہ نے کہا بلاؤ اس کو۔ بولا ایک چیز ہمارے پاس تیری رکھی ہوئی ہے۔ بولے وہ کیا ہے؟
اتنے دفتروں کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ATM کارڈ دیا اس کو، کارڈ دیا، بولے لو، بولے اس سے کیا ہوگا؟ بولے تولو، 99 دفتر ایک پلڑے میں ڈالا اور ایک کارڈ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، شرک نہیں کیا تھا، ایمان لایا تھا، گناہوں سے زندگی بھری ہوئی تھی مگر شرک اور بدعات نہیں کیا تھا، تو اس ترازو میں جب ڈالا لا الہ الا اللہ وزنی ہو گیا اور اس کے 99 دفتر ہلکے ہو کے اوپر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نام کے آگے کوئی چیز کائنات میں وزنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کائنات میں اللہ کے نام کے آگے کوئی چیز وزنی نہیں۔ اسی لیے گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کے نکلنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ زبان پر ہمیشہ اللہ کا نام، ہر کام میں اللہ کا نام، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ کے نام کے آگے کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن بے ایمانوں کو زبان سے نکلتا کہاں سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے دوستو، باتیں اور بھی ہیں مگر وقت اتنا کافی ہے جتنا سنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے، توحید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔ الحمدللہ۔